یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، وحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے، ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر۔ پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے، قتال کے لیے نکلے، ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا، لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکن منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو جانتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک شخص ہے ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا، مرسینری ہے، تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا۔ اب اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے، لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی، جو ہوئی ہوگی، جو یہاں شامل کر دی گئی۔